اب میں جس شاعر کو غزل سرائی کی زحمت دینے جا رہا ہوں ان کے تعلق سے کہوں گا کہ غالب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ جہاں تک مرزا غالب کی بات ہے انہوں نے دائم لفظ کو ایک دو بار استعمال کیا ہے، لیکن ہمارے دائم صاحب جن کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ اپنی غزلوں میں کئی بار استعمال کر چکے ہیں اس لفظ کو، کیونکہ دائم ان کا تخلص ہے، اور یہ ہیں ہمارے دوست اور شاعر وجاہت عظمت دائم صاحب جو بڑے اچھے شاعر بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ بہت اچھے موسیقار ہیں، کلاسیکل سنگنگ شاستریہ سنگیت کے استاد ہیں، اور آپ کے والد صاحب بھی ایک بڑے استاد عظمت خان صاحب بہت اساتذہ میں سے تھے، ایک گھرانہ ہے۔ تو میں انہیں زحمت دینے سے پہلے ان کے تعلق سے ایک دو تین جملے یہاں جو لکھے ہوئے ہیں، ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ حال ہی میں وجاہت عظمت دائم صاحب کا شعری مجموعہ شائع ہوا ہے، اور ہم سب اس شعری مجموعے کے لیے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک خوبصورت سا شعری مجموعہ نورس کے نام سے شائع ہوا ہے، جس کی کافی تعریف دو صحباب کر رہے ہیں، شعراء کر رہے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے جو بات کی گئی ہے کہ ہندوستانی موسیقی، میں دونوں چیزوں پہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس نشست کے بعد ایک دوسری نشست جو ہوگی اس میں جو ہے وجاہت عظمت دائم صاحب اپنا کلام بھی جو ہے غزلیں بحیثیت ایک کلاسیکل سنگر یا غزل سنگر پیش کرنے والے ہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں مختصراً ایک دو جملے یہاں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستانی موسیقی جسے پوری دنیا میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کلاسیکی موسیقی میں ایسے بہت فنکار ہیں جو موسیقی اور شاعری کی قدیم وراثت رکھتے ہیں، جن کا تعلق 5 صدیوں کی موسیقی کی تاریخ سے ہے۔ استاد وجاہت حسین خان صاحب کا تعلق بھی اسی پیڑھی سے ہے۔ میں ان کے ایک قطعے کے ساتھ جو ہے 2 شعر کے ساتھ انہیں شعر غزل سرائی کی زحمت دے رہا ہوں کہ اس کو میں نزدیک کر سکتا تھا لیکن جانے کیوں اس کے اپنے درمیان ایک فاصلہ رہنے دیا، اے وجاہت منتظر تھے ہم کہ پھر آئے گا وہ، بس اسی چاہت میں گھر کا در کھلا رہنے دیا۔ وجاہت صاحب شعر پڑھیں، آپ ہی کی وجہ سے یہ نشست جو ہے یہاں کا اہتمام ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ ریاض بھائی۔ میں یہ کہنے میں مجھے بالکل عار نہیں ہے کہ ریاض بھائی جیسے شاعر اور کئی شعراء ایسے ہیں کہ جن کا میں تہ دل سے مداح رہا ہوں، یہ وہ شعراء ہیں جو ایک عرصے سے شاعری کر رہے ہیں۔ میرا تعلق موسیقی سے ہے، میں گائک ہوں، سنگر ہوں، کلاسیکل سنگنگ، غزل سنگنگ، صوفیانہ کلام، یہ میرا پہلا کام ہے، اور شاعری کا جو وصف ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا، چونکہ یہ خاندانی اعتبار سے جتنے بھی بزرگ ہمارے ریاض بھائی جی جتنے بھی بزرگ ہمارے ہوئے استادان، وہ دگج موسیقار تھے، سنگیتজ্ঞ، کمپوزرز بڑے بڑے، ساتھ میں کوہنامور شعراء بھی تھے، ان میں زیادہ تر ایسا رہا۔ تو اس روایت کو، اس پرمپرا کو آگے بڑھانے کی جو ایک کوشش میں کرتا رہا ہوں، اس کی تکمیل جو ہے وہ اس دیوان کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میں اشعار پڑھنے کے بعد میں چاہوں گا کہ میں ایک کلام پڑھیں پیش کروں گا، اور یہ کچھ کلام جو ایک پہلے شروع کرتا ہوں، میں حمد پاک سے شروع کرتا ہوں۔ کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو کوئی مصرع آتا ہے، اچھے اشعار جو ہیں اساتذہ شعراء کے لے لیجیے یا آج کے بہترین شعراء جو ان کے لے لیجیے، تو اشعار مصرع جو ذہن میں ثبت ہو جاتے ہیں، اور پھر طبیعت رہا دیتی ہے، آمد ہوتی ہے، اشعار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ حمد پاک کے اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ مطلب ہے کہ میرے یقین کو اللہ
معتبر کر دے. میرے یقین کو اللہ معتبر کر دے. میرے یقین کو اللہ معتبر کر دے. مجھے سکون دے. میرا درد مختصر کر دے. کیا بات. میرے یقین کو اللہ معتبر کر دے. مجھے سکون دے. میرا درد مختصر کر دے. اور تیرے کرم سے تو لاکھوں نے منزلیں پائیں. تیرے کرم سے تو لاکھوں نے منزلیں پائیں. مجھے بھی اپنی عنایت سے بہراور کر دے. کیا بات ہے. تیرے کرم سے تو لاکھوں نے منزلیں پائیں. مجھے بھی اپنی عنایت سے بہراور کر دے. ہے تیری یاد میں گم روز و شب میرے اللہ. ہے تیری یاد میں گم روز و شب میرے اللہ. میرے غموں کی سیاہ رات کو سحر کر دے. کیا بات. رات کو سحر کر دے. ہے تیری یاد میں گم روز و شب میرے اللہ. میرے غموں کی سیاہ رات کو سحر کر دے. اسے نواز جو قائل ہو عظمتوں کا تیری. اسے نواز جو قائل ہو عظمتوں کا تیری. جو حق شناس نہیں اس کو در بدر کر دے. اسے نواز جو قائل ہو عظمتوں کا تیری. جو حق شناس نہیں اس کو در بدر کر دے. اور میں غم میں ڈوب رہا ہوں پناہ دے اللہ. میں غم میں ڈوب رہا ہوں پناہ دے اللہ. تو میرے درد کی شدت کو بے اثر کر دے. میں غم میں ڈوب رہا ہوں پناہ دے اللہ. تو میرے درد کی شدت کو بے اثر کر دے. اور بچانا آبرو مومن کی دور باطل میں. بچانا آبرو مومن کی دور باطل میں. ادوئے دین شریعت کو در بدر کر دے. بچانا آبرو مومن کی دور باطل میں. ادوئے دین شریعت کو در بدر کر دے. اور یہ مقطع ہے کہ دعا ہے دل سے یہ دائم کی اے میرے اللہ. دعا ہے دل سے یہ دائم کی. دعا ہے دل سے یہ دائم کی اے میرے اللہ. بغائے دشمن اسلام بے اثر کر دے. اور میرے یقین کو اللہ معتبر کر دے. مجھے سکون دے. میرا درد مختصر کر دے. اور کچھ غزل کے اشعار پیش کرتا ہوں جو سامنے آئیں گے. کہ دیوان جس طرح سے چھپا ہے اسی انداز میں کوئی اشعار پڑھتے جاتا ہوں. دیکھیں آپ تک پہنچیں تو داد دیجیے, دعائیں دیجیے. مطلب ہے کہ عمل سے پیار سے محکم یقین سے نکلے گا. عمل سے پیار سے محکم یقین سے نکلے گا. عمل سے پیار سے محکم یقین سے نکلے گا. یہ پیڑ وہ ہے جو بنجر زمین سے نکلے گا. عمل سے پیار سے محکم یقین سے نکلے گا. یہ پیڑ وہ ہے جو بنجر زمین سے نکلے گا. اور جہاں پہنچ کے سبھی تھک کے بیٹھ جائیں گے. جہاں پہنچ کے سبھی بیٹھ جاتے ہیں. جہاں پہنچ کے سبھی تھک کے بیٹھ جائیں گے. مجھے یقین ہے میرا در وہیں سے نکلے گا. جہاں پہنچ کے سبھی تھک کے بیٹھ جائیں گے. مجھے یقین ہے میرا در وہیں سے نکلے گا. اور یہ بالخصوص یہ شعر توجہ طلب ہے. حسی صاحب محترم بزرگ شخصیت یہاں تشریف رکھتے ہیں اور تمام کوہنہ مشورہ. شعر عرض ہے کہ تو میرے سجدوں کو دیوانگی کا نام نہ دے. تو میرے سجدوں کو دیوانگی کا نام نہ دے. یہ نقش وہ ہے جو میری جبین سے نکلے گا. تو میرے سجدوں کو دیوانگی کا نام نہ دے. یہ نقش وہ ہے جو میری جبین سے نکلے گا. اور میرے جنون کی شدت کو کوئی کیا جانے. میرے جنون کی شدت کو کوئی. دیکھیے جو آپ نے جو اشعار سنا ہے اسی زمن میں یہ وہی معاملہ چل رہا ہے. تصوف اور ہاں کہ شعر عرض ہے کہ میرے جنون کی شدت کو کوئی کیا جانے.
کہ آسمان بھی میرا زمین سے نکلے گا. میرے جنون کی شدت کو کوئی کیا جانے کہ آسمان بھی میرا زمین سے نکلے گا, اور یہاں کسی کے چلن پر کوئی گمان نہیں. وہ غالب کا شعر ہے کہ وہ میں خانے سے ہم نکلے, وہ والی بات ذہن میں تھی, کیونکہ کیا اساتذہ کا کلام ایسا ہے, ہستی صاحب, رقیب صاحب, ماما عالم صاحب, تمام ریاض بھائی, نظامی صاحب, غالب نے مولوی کو دیکھا تھا میخانے سے باہر نکلتے وہ ذہن میں تھا, کیونکہ اساتذہ نے جو کلام کہہ دیا ہے. ایک مولوی ہمارے ساتھ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ کسی دن ان کو میں دیکھوں میخانے سے نکلتے ہوئے. نہیں میں دعا کروں گا, اللہ کبھی آپ کی دعا ہاں یہ میں بھی آمین کہتا ہوں. نہیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اساتذہ کا کلام جو ہے وہ مشعل راہ ہے, وہ خزانہ ہے, وہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو طرح ملتی ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اشعار جو ہے آپ دوسروں کے خیال کو دہراتے ہیں. بڑے بڑے شعراء نے بھی یہ کہا. علامہ سیماب اکبر آبادی جو میرے والد استاد عظمت حسین خان میکش اترولوی کے استاد تھے, اور میرے والد ایک کونا مشق شاعر, قسم کھا لی تھی کہ وہ فلموں میں نہیں لکھیں گے اور نہ فلموں میں کام کریں گے. کام ملا, شروع میں جب آئے تایا نے کہا استاد اللہ جی خان صاحب نے کہ تجھے فلموں میں نہیں جانا ہے. وہاں سے عہد لیا تو نہ فلموں میں گایا اور نہ فلموں میں کلام کہا. جی سمجھے. تو سیماب صاحب نے بھی یہ کہا, میں بات ان کی آئی تو علامہ سیماب بہت عظیم شاعر, بے شک بے شک, انہوں نے ایک جگہ یہ کہا کہ ہم دوسروں کے ہی خیالات جو ہے دہراتے رہتے ہیں. بہت بڑی بات تھی شعر میں. تو میرے والد سے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ دنیا تو وہی ہے. ابا نے کہا, میرے والد نے, استاد عظمت حسین خان میکش اترولوی سیما بھی, کہ حیات و موت کا چکر وہی شب و روز. حیات و موت کا چکر وہی شب و روز, وہی ہے اب بھی زمانہ 1000 سال کے بعد. تو آپ اس سے باہر جائیں گے کہاں؟ یہ ہے کہ آپ اپنے انداز میں کہیں گے, اپنی استطاعت کے مطابق کہیں گے. تو شعر عرض ہے جو بالخصوص میں ندوی صاحب کی نظر کروں گا کہ یہاں کسی کے چلن پر کوئی گمان نہیں. یہاں کسی کے چلن پر کوئی گمان نہیں, کہیں سے کوئی تو کوئی کہیں سے نکلے گا, کہیں سے کوئی تو کوئی کہیں سے نکلے گا. اور یہ شعر بالخصوص میں اس ہستی کے لیے جن سے میں بہت زیادہ معتقد ہوں, میں جن کا ان کی نظر میں نے کیا ہے, پیش کر رہا ہوں کہ ہے کون اس کے مماثل, ہے کون اس کے مماثل وہ شخص جیسا ہے. ہے کون اس کے مماثل وہ شخص جیسا ہے, مجال کس کی جو اس کے قرین سے نکلے گا. مجال کس کی جو اس کے قرین سے نکلے گا. اور یہ مقطع ہے کہ کسے سناؤں وجاہت میں داستان عالم, کسے سناؤں رقیب صاحب آپ سے بڑی فون پہ بات ہوتی ہے, کسے سناؤں وجاہت یہ داستان علم, جہاں سمایا ہے یہ غم وہیں سے نکلے. اور یہ شعر غزل میں ہے, مصر طرح کہ کافی غزلیں کہی ہیں میں نے, اور طرحی مشاعروں میں کافی شامل ہوتا رہا ہوں جو تربیت کا سبب بھی بنے ہیں. اور یہ جو شعر کا شغف ہے وہ پھولا پھلا ہے, پتہ نہیں کہاں تک پہنچاؤں گا, اندر سے کر رہا ہوں. غزل مطلب ہے, پڑے ہیں زد میں سبھی میری آہ کے اب تک, پڑے ہیں زد میں سبھی میری آہ کے اب تک, رہے گواہ جو جھوٹے گناہ کے اب تک. پڑے ہیں زد میں سبھی میری آہ کے اب تک, رہے گواہ جو جھوٹے گناہ کے اب تک. خدا کا شکر کہ آسودہ حال ہوں پھر بھی, خدا کا شکر کہ آسودہ حال ہوں پھر بھی, لبوں پہ قصے ہیں
حالِ تباہ کے اب تک. کیا لبوں پہ قصے ہیں حالِ تباہ کے اب تک. بس ایک یہی تو ہے. شعر عرض ہے کہ بس ایک یہی تو ہے سرمایہ, بس ایک یہی تو ہے سرمایہ حیات میرا. کیا بات ہے. بس ایک یہی تو ہے سرمایہ حیات میرا, ہے نقش دل پہ جمے تیری چاہ کے اب تک. ہے نقش دل پہ جمے تیری چاہ کے اب تک, اور گناہ کر کے ہوئے جو کبھی نہ شرمندہ. گناہ کر کے ہوئے جو کبھی نہ شرمندہ, بھگت رہے ہیں نتیجے گناہ کے اب تک. بھگت رہے ہیں نتیجے گناہ کے اب تک. اور یہ شعر بالخصوص جو مصرع ملا تھا, سلگ رہے ہیں دریچے نگاہ کے اب تک, یہ مصرع تھا وہاں پر مشاعرے میں. تو میں نے اس میں شعر چسپاں کیا کہ وہ ایک نظارہ پرسوز ہم نے دیکھا ہے. وہ ایک نظارہ پرسوز ہم نے دیکھا. 1992 کا جو سما تھا وہ آنکھوں کے سامنے سے گزرا, تو وہ ذہن میں تھا کہ وہ ایک نظارہ پرسوز ہم نے دیکھا ہے. سلگ رہے ہیں دریچے نگاہ کے اب تک, سلگ رہے ہیں دریچے نگاہ کے اب تک, اور انہیں بھی منزل مقصود مل ہی جائے گی. منزل مقصود مل ہی جائے گی. رکے ہوئے ہیں مسافر جو راہ کے اب تک, رکے ہوئے ہیں مسافر جو راہ کے اب تک. اور یہ مقتارز ہے کہ مکر گئے ہیں کئی زخم دے کے وہ دائم. مکر گئے ہیں کئی زخم دے کے وہ دائم, جو ہم سے کرتے تھے وعدے نباہ کے اب تک. ہم سے کرتے تھے وعدے نباہ کے اب تک. ایک مختصر شعر اور نظر اور سنا دوں. یہ غزل بھی میں توجہ طلب ہے. مطلب ہے کہ جو دل سے نکلے اسی بات کو وجہ سمجھو. جو دل سے نکلے اسی بات کو وجہ سمجھو. زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. جو دل سے نکلے اسی بات کو وجہ سمجھو, اور زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. اور زبان سے بات جو نکلے مگر عمل میں نہ ہو. نظیر صاحب جی, زبان سے بات جو نکلے مگر عمل میں نہ ہو, تم ایسی بات کو کردار کی ریا سمجھو. بہت اچھا. زبان سے بات جو نکلے مگر عمل میں نہ ہو, تم ایسی بات کو کردار کی ریا سمجھو. اور فریب ایسے نہ دو, فریب ایسے نہ دو سلسلے بڑھا کے مجھے. فریب ایسے نہ دو سلسلے بڑھا کے مجھے, میرے خلوص میرے پیار کو ذرا سمجھو. فریب ایسے نہ دو سلسلے بڑھا کے مجھے, میرے خلوص میرے پیار کو ذرا سمجھو. اور جہان فانی میں ہر چیز ہے زوال پذیر. جہان فانی میں ہر چیز ہے زوال پذیر. جہان فانی میں ہر چیز ہے زوال پذیر. فنا بقا کو فقط مرضی خدا سمجھو. فنا بقا کو فقط مرضی خدا. جہان فانی میں ہر چیز ہے زوال پذیر. فنا بقا کو فقط مرضی خدا سمجھو. اور سمجھ کے لاکھ میں سمجھاؤں پر سمجھ اس کی. کیا بات ہے. سمجھ کے لاکھ میں سمجھاؤں. یہ الفاظ کا ہیر پھیر. ریاض بھائی جی ہاں, آپ کو خاص طور سے آپ کو سنا رہا ہوں میں. جی, سمجھ کے لاکھ میں سمجھاؤں پر سمجھ اس کی اگر ہو اس کے جو برعکس اس کو کیا سمجھوں. کیا بات ہے. کیا بات. سمجھ کے لاکھ میں سمجھاؤں پر سمجھ اس کی اگر ہو اس کے جو برعکس اس کو کیا سمجھو. اور تمہیں بچاتی ہے بالخصوص یہ شعر, کیونکہ ایک روایت چل پڑی ہے ماں کے تعلق سے. لوگ اتنا کہنے لگے, میں یقینی طور پر اس بات کو مانتا ہوں کہ محترمی منور رانا صاحب نے
ماں کے تعلق سے جو اشعار کہے ہیں لازوال ہیں اور بڑا متاثر کیا ہے. تو ماں کے تعلق سے شعر میرا بھی ہو گیا. تمہیں بچاتی ہے مشکل میں ہر مقام پہ جو, کیا بات ہے. تمہیں بچاتی ہے مشکل میں ہر مقام پہ جو, تمہارے ساتھ ہے ماں باپ کی دعا سمجھو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تمہیں بچاتی ہے مشکل میں ہر مقام پہ جو, تمہارے ساتھ ہے ماں باپ کی دعا سمجھو. اور یہ شعر مختار کر رہا ہوں. اصلی صاحب, تمہارے فن کو جو عظمت ملی ہے, کیا بات ہے. تمہارے فن کو جو عظمت ملی ہے اے دائم, تمہارے فن کو جو عظمت ملی ہے اے دائم, ہے رب کی خاص عنایات بے بہا سمجھو. کیا بات ہے, بہت اچھا. ہے رب کی خاص عنایات بے بہا سمجھو. جو دل سے نکلے اسی بات کو بجا سمجھو. زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. شکریہ. یہ تھے وجاہت عظمت دائم صاحب, بڑی پیاری غزلیں سنا رہے تھے.